بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام محترم ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، واقعہ کربلا سن 61 ہجری کو کربلا میں پیش آنے والے اس واقعے کو کہا جاتا ہے جس میں یزیدی فوج کے ہاتھوں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے اصحاب شہید ہو گئے۔ واقعہ کربلا مسلمانوں، خاص طور پر شیعوں کے نزدیک طریق اسلام کا دل خراش ترین اور سیاہ ترین واقعہ ہے۔ شیعہ حضرات اس دن وسیع پیمانے پر عزاداری کا اہتمام کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 ماہ کے قریب مکہ میں قیام فرمایا اور اس دوران کوفیوں کی طرف سے آپ کو کوفہ آنے کی دعوت نامہ ارسال کیے گئے اور دوسری طرف سے یزید کے کرندے آپ کو حج کے دوران مکہ مکرمہ میں شہید کرنے کا منصوبہ بنا چکے تھے۔ اس بنا پر آپ نے یزیدی سپاہیوں کے ہاتھوں قتل کے اندیشے اور اہل کوفہ کے دعوت ناموں کے پیش نظر 8 ذی الحجہ کو کوفہ کی جانب سفر اختیار کیا۔ کوفہ پہنچنے سے پہلے ہی آپ کوفیوں کے عہد شکنی اور مسلم کی شہادت سے آگاہ ہو گئے، جنہیں آپ نے کوفہ کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے کوفہ روانہ کیا تھا۔ تاہم آپ نے اپنا سفر جاری رکھا، یہاں تک کہ حر بن یزید نے آپ کا راستہ روکا تو آپ کربلا کی طرف چلے گئے، جہاں کوفہ کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کی فوج کا سامنا ہوا۔ اس فوج کی قیادت عمر بن سعد کے ہاتھوں میں تھی۔ 10 محرم کو دونوں فوجوں کے درمیان جنگ ہوئی، جس میں امام حسین، ان کے بھائی عباس بن علی اور علی اصغر سمیت بنی ہاشم کے 17 افراد اور 50 سے زائد اصحاب شہید ہوئے۔ عمر بن سعد کے لشکر نے اپنے گھوڑوں کے سموں تلے شہیدوں کے اجساد کو پامال کیا۔ روز عاشوراء عصر کے وقت سپہ یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خیموں پر حملہ کر کے انہیں نذر آتش کیا۔ شیعہ حضرات اس رات کو شام غریبہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ امام سجاد نے بیماری کی وجہ سے جنگ میں حصہ نہیں لیا، لہٰذا آپ اس جنگ میں زندہ بچ گئے اور بی بی زینب، اہل بیت کی خواتین اور بچوں سمیت دشمنوں کے ہاتھوں اسیر ہوئے۔ عمر بن سعد کے سپاہیوں نے شہداء کے سروں کو نیزے پر بلند کیا اور اسیروں کو عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں پیش کیا اور وہاں سے انہیں یزید کے پاس شام بھیجا گیا۔